وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 32 آج کا موضوع، کیا ہم ظالم ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایسے غلام شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ایسے لوگ شریک ہوں جو بد اخلاق بھی ہوں اور باہم جھگڑالو بھی، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہو جو صرف ایک ہی فرد کا غلام ہو. کیا یہ دونوں اپنے حالات کے لحاظ سے یکساں ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت توحید کو نہیں جانتے. انک میت وانہم میتون. اے حبیب مکرم، بے شک آپ کو تو موت صرف ذائقہ چکھنے کے لیے آنی ہے، اور وہ یقیناً دائمی ہلاکت کے لیے مردہ ہو جائیں گے. پھر دونوں موتوں کا فرق دیکھنے والا ہوگا. ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون. پھر بلا شبہ تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور باہم جھگڑا کرو گے. ایک گروہ دوسرے کو کہے گا کہ ہمیں مقام نبوت اور شان رسالت کو سمجھنے سے تم نے روکا تھا. وہ کہیں گے نہیں، تم خود ہی بدبخت اور گمراہ تھے. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 32 نیا پارہ شروع ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے اس گزشتہ پارے کی خوشی میں کچھ نہ کچھ اہتمام کیا ہوگا اور کچھ خوشی کا اظہار کیا ہوگا. لفظی ترجمہ، فمن ازلم، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے کذب علی اللہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق اذ جاء، اور سچی بات کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا. سامعین اکرام، ایک بات جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں، یہ ہے کہ کافر، ظالم، فاسق، اس کی اصل یعنی ان لوگوں کی اصل روش کو پہچان لینا چاہیے. مشرک، ظالم، کافر، منافق،
ان لوگوں کی اصل روش کو پہچان لینا چاہیے اور اس روش سے پھر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی برائے نام میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو ظاہر صحیح طریقے سے میں کہہ دوں گا وہ یہ ہے کہ لفظی کلمے کی تکرار سے کچھ بنتا نہیں ہے. اور یہ اصول تو دیکھیں ہمارے دنیا پر بھی لاگو ہے کہ وہ شاعر کا وہ میں آپ کو اکثر شعر سناتا ہوں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے. میری اس بات سے بعض لوگ جو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا کسی کے ذہن میں ہے کہ بھئی ہم ہیں تو مسلمان، اب عمل نہیں کر رہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور آخری ٹھکانہ تو ہمارا جنت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، اور امت رسول سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو میں جنت میں داخل کروں گا اور اپنے رسول کو سرخرو کروں گا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس کا اب نتیجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کلمے پہ بھروسہ کر کے حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں، اور یعنی رویوں کو ہم فراموش کرتے ہیں. یعنی چاہیے تو یہ کہ مسلمانوں کا جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی پڑھتا ہے تو اس کی جو تقاضے ہیں پھر وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. یعنی ایک کافر یا مشرک شخص مسلمان ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسجد میں آ کے امام صاحب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور تو اب یہ ہے نا کہ وہ مشرکانہ رویے اور وہ کافرانہ رویے اس کو پھر چھوڑ دینے ہوں گے، کیونکہ اس نے ایک کلمے کا انتخاب کر لیا ہے اور زبان سے کہہ دیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ مسلمان حقیقی اس وقت ہوگا کہ جب یہ کلمے کے تقاضے پر عمل کرے. اگر کلمے کے تقاضے پر کوئی عمل نہیں کرتا اور وہی مشرکانہ افعال اور اعمال ترک نہیں کرتا تو پھر اس کے کلمے کا کیا فائدہ. اور یہ ایک ایسی سامعین کرام ایک ایسی بالکل واضح بات ہے جس کے لیے کسی خاص تردد کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں دنیا میں بھی آپ جو اپنے معاملات طے کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک لڑکی راضی ہو جاتی ہے شادی پہ، لڑکا اسے پسند کہتے ہیں، وہ کہتی ہے لڑکا مجھے پسند ہے میں شادی کرتی ہوں. اب جب نکاح خوان آتے ہیں تو وہ کہتی ہے نہیں، انکار میں سر ہلا دیتی ہے. یعنی زبان سے نہیں، انکار. لڑکیاں تو تھوڑی سی شرماتی بھی ہیں نا، تو وہ جب وکیل جو ہے آتا ہے پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں کا نکاح تمہارے ساتھ، تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے کر دوں، تو وہ بولتی نہیں ہے زبان سے، انکار میں سر ہلا دیتی ہے. تو یعنی اب دونوں طریقے سے سر ہلایا جاتا ہے نا، اثبات میں اور نفی میں. وہ نفی میں سر ہلا دیتی ہے، اب زبان سے کچھ نہیں کہتی تو نکاح ہو جائے گا، یا وہ وکالت سپرد کر دے گی، وہ تو سننے تو انکار کر دیا. تقریباً یہی صورتحال ہے سامعین اکرام. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے اور پڑھتے ہیں، اس کا ورد بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہمارا جو رویہ ہے سامعین اکرام وہ ایک ظلم کا رویہ ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں ہمیں سورہ زمر میں گزر چکا ہے. اور دوسرا وہ رویے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسلام کے تقاضے ہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں، تو وہ ہم پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس سے یعنی آپ اختلاف نہیں کر سکتے میری اس بات سے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم اسلام کے اور کلمہ طیبہ کے تقاضے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور بطریق احسن اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے؟ نہیں،
بلکہ ہمارا تو یہاں آوے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. بجائے یہ کہ دنیا میں آ کے ہم اللہ کی نیت بنا لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. لیکن ہم تو عملی طور پہ تو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی میں اپنا دنیا سے رخ پھیر کے آخرت کی طرف کر لیتا ہوں. تو بعض لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری ایمان کو بہت بڑی اہمیت دے دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف جگہ پہ مختلف انداز میں اس کا بات کہی ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. یہ ایک آیت ہے، اکثر میں آپ کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں کہ میں آگے لے آؤں گا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ظاہری اعمال نیک، کن لوگوں کے جو آخرت کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں میں قیامت کے دن ان کے سامنے لے آؤں گا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اس کو میں ایک اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا. اب اڑتی ہوئی خاک تو ہاتھ میں نہیں آتی، یعنی گرد آلود جو ہوا ہے اس میں اگر آپ مٹی کے ذرات کو پکڑنا چاہیں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات سوچنے کی ہے. دیکھیں یہ عقیدے کی جنگ ہے اور عقیدہ ہمارا دنیا پر بن چکا ہے. یہ ایک بہت میں آپ کو تفصیل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ ہمارا بن چکا ہے دنیا پر. اب نتیجتاً جو آخرت پر ایمان ہے اس کو ہم کھو چکے ہیں، جو پیغمبر پر ایمان ہے اس کو ہم کھو چکے ہیں، جو قرآن پر ایمان ہے اس کو ہم کھو چکے ہیں. اب یہ رویہ جو ہے، یہ روش جو ہے ہمیں نقصان میں ڈال دے گی. اچھا، اس روش کے ذریعے ہم اپنے اوپر ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. قرآن میں مشرک کو بھی ظالم کہا گیا ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح جو لوگ اپنے غلط رویوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بئی ہما کہ وہ کلمہ طیبی بھی پڑھتے ہیں، اس کا ورد بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، لیکن دنیا کو انہوں نے اپنا مقصود بنایا ہوا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں، یہ ظالم ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے یہ ناشکرے بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا دوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی دوزخ تو بنی ایسے کفریہ اعمال کرنے والوں کے لیے، کفریہ اعمال، مشرکانہ روش یا کافرانہ روش. یہ آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا میں اس پہ زور دیتا ہوں لیکن یہ بات آپ کے سوچنے کی ہے کہ آپ کس حد تک اس کو لیتے ہیں میری بات کو. آج کا جو سبق ہے، اور خاص طور پہ میں آج کے سبق کی آغاز سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارا مضمون جو ہے وہ ایک نقطے پہ ہے سامنے کرام. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو. الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا حق ہے. یعنی ہدایت، زندگی اللہ کی ہدایات کے مطابق گزارنا، یہ اس کا بتانا، ہدایات کا بتانا، اور پھر مومنوں کو اس طریقے کے مطابق زندگی اپنانا، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے میری ہدایت کا اتباع کیا ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا. بہرحال سامنے کرام، جو مضمون ہے آج کی، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، تھوڑا سا شان نزول کے مطابق اس کی میں بات کروں گا. کافر لوگ جو تھے وہاں انہوں نے، یہاں کذب علی اللہ، انہوں نے اللہ پہ جھوٹ، یعنی دو لوگ جو ہیں وہ
سب سے زیادہ ظالم ہے، اس آیت میں یہ بیان کیا، یعنی وہ بڑے ظالم ہیں۔ کون؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور پھر وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، نیکی کو جھٹلائے، سچائی کو جھٹلائے۔ کذب اذ جاءہ، یعنی یہ دو لوگ جو ہیں سامعین کرام نوٹ کر لیں، ان کے یعنی بڑے ظالم ہونے کی شہادت جو ہے اللہ پاک دے رہے ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ تو سامعین کرام بات ایسی ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں وہاں کے مکے کے جس وقت یہ تقریباً 590 اس صورت کا نزول ہے، اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں دور جاہلیت تھی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے ان سے وہ بے بہرہ تھے، اور فترت رسول کا زمانہ تھا، کافی عرصے سے رسول نہیں آئے تھے، لیکن اب یہ ہے اچھا اب ان حالات میں انہوں نے اپنا دین خود ساختہ گھڑ لیا تھا۔ کس نے؟ مشرکان مکہ نے اپنا دین خود ساختہ گھڑ لیا تھا، بعض جانوروں کے حرام اور حلال ہونے کے فتوے جاری کر دیے تھے کہ بھئی یہ مادہ اتنے بچے جن دے تو اس کے یہ آزاد ہے، ہم سے آزاد ہے، یہ سانڈ بنا دیتے تھے، اس کو اپنی خدمت سے آزاد کر دیتے تھے۔ مختلف اس میں وہ تھے کہ اس کا تذکرہ ما جعل اللہ من حامم ولا ایسے کچھ مضمون ہے، مجھے پوری آیت یاد نہیں ہے، لیکن یعنی جانوروں میں حلال حرام، ھذا حلال و ھذا حرام، قرآن کی آیت ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ بولا۔ اچھا پھر جو یہ مختلف بت جو ہے انہوں نے بنا رکھے تھے، اس کے متعلق یہ ایک عقیدہ رکھتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ابھی ہم نے سورہ زمر میں پڑھا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن اس لیے کہ ہمیں یہ قریب کر دیں اللہ تعالیٰ سے، یقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ سے قریب کر دیں۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں کہ یعنی یہ شان نزول کے مطابق۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی صداقت کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، یہ قرآن جو ہے وہ یہ دو بستیوں میں کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اور پھر جو ہے ان پہ مختلف الزامات دھرنے لگے، ساحر مجنون کے خطاب ملا، اور بل ہوا کاہن، بل ہوا شاعر، بل ہوا مجنون، یہ مختلف قسم کے وہ بل افطرا، انہوں نے گھڑا ہوا ہے، یعلمہ بشر، اس کو کسی انسان نے سکھایا ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ پہ ایک تو انہوں نے خود جھوٹ باندھ لیا تھا، مختلف یعنی دین اپنا خود ساختہ دین بنا دیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ دین کا طریقہ بتانا، یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام، خالص اللہ کا حق ہے کہ وہ ہمیں ایک طرز زندگی بتائے گا اور ہمارا پھر اس پہ عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا پھر ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ پہ جھوٹ باندھ لے اور پھر جب کوئی سچائی آئے تو اس کو جھٹلا دے، تو یہ دونوں شخص اس آیت میں مفہوم یہ ہے سامعین کرام کہ یہ دونوں صفات کے حامل لوگ جو ہیں وہ ظالم بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، یعنی حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کافر ہو گئے۔ اب تھوڑا سا اپنے حالات کے مطابق اس آیات سے نصیحت لیتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سامعین کرام یہ دونوں کام ہم کر رہے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور حق کی تکذیب کر رہے ہیں، اور یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے سامعین کرام کہ جو دور جاہلیت اس وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے وقت، وہی دور جاہلیت آج بھی ہے سامعین کرام، وہی دور جاہلیت، یعنی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، چار سو اندھیرے ہیں، روشنی سے ہم روشنی کی تو ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کیا سلوک کر دیا ہے قرآن کے ساتھ،
قرآن کو سوچنے سمجھنے کے لیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی معاشرے کا کوئی بھی فرد الا ماشاء اللہ تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کس طریقے سے ہم نے نظر انداز کر لیا ہے، اس کا ہمارا رویہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ بہت خطرناک باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے، یعنی ایک آدمی آگ سے کھیل رہا ہے، تو یہ تکذیب اور جھٹلانا جو ہے دنیا میں یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، اور قریب یہ ہے کہ آپ کو یہ اپنے لپیٹ میں لے لے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ فرمایا کہ کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم نہیں ہے، یعنی ہے۔ یہ ایک ایسی آگ سے ہم کھیل رہے ہیں سامعین اکرام، تھوڑی سی میری بات پہ توجہ دیں، ایسی آگ سے کھیل رہے ہیں کہ جلد ہی ہمارا پوری زندگی اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں سامعین اکرام، آج 2018 مارچ کا مہینہ ہے، تو یہاں اس وقت کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو آگے کا معلوم ہے کہ کیا ہوگا، لیکن اس وقت ہمیں دنیا کی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ لعنتی چیز ہے اور ایک آگ ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا کے دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ ایک آگ ہے جو آپ کو جلا دے گی، اور کافی لوگ جو ہیں آپ محسوس اگر کریں، اگر آپ اہل نظر ہیں تو آپ لوگوں کو اس آگ میں جلتا ہوا ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی منزل ہی نہیں ہے سامعین کرام ہماری، اور کوئی مقصد زندگی ہی نہیں ہے سوائے دنیا کے، سوائے اقتدار کے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے یہ مثالیں پیش کرتا ہوں نا، آپ دیکھیں ابھی چند مہینے باقی ہیں الیکشن میں، لیکن جو سیاسی لیڈران ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کا کیا منشور ہے، کیا ان کا مطالبہ ہے، اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو دنیا کی آگ میں لپیٹنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ اور عہدے لو، پارٹی میں عہدے لو، پھر جب ہم اقتدار میں آ جائیں گے تمہیں ٹھیکے دیں گے، تمہیں لائسنس اجرا کریں گے، یہ کریں گے، تمہیں سفیر بنا دیں گے، یہ کریں گے، تمہیں حکومت میں بھی عہدے دیں گے۔ یہ سب لوگ ہمیں جہنم کی آگ میں اچھے طریقے سے گھسیٹنا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں وہ بے وقوفی جو ہمارے لیڈر، جس طرح بے وقوف ہمارے لیڈر ہیں اسی طرح ہم بھی بے وقوفی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ اور ہماری بے وقوفی کیا ہے کہ آگ کے خریدار ہیں، جہنم کی آگ کے ہم خریدار ہیں، پیسے دے کے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو یہ رشوت اور کرپشن کا دورہ ہے آج، ہر ادارے میں کوئی ادارہ، سنگل ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں رشوت ستانی نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو۔ 100% پاک نہیں ہے کوئی بھی، چاہے جو جتنے بھی دعوے کرے، لیکن نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ اداروں کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا ایک قومی رویہ ہے سامنے کرام، قومی رویہ ہے۔ یہ حرام مال کو ہم آسرا بنا لیتے ہیں اور حرام مال کو کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے بڑے شوق سے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے جو یہ ٹھیکے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں کک بیکس لی جاتی، اور وہ ایک عام، میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے، میں تو ادنا درجے پہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، لیکن یہ کک بیکس جو ہے، جو معاشرتی اونچی سطح پہ بھی، نیچی سطح سے لے کر اونچی سطح پہ بھی آپ اس کو پا سکتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ رشوت اور کرپشن یہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ کا صریح حکم ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اور جب آپ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے لگتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ آگ کو خریدتے ہیں پیسوں سے۔ مثال کے طور پہ 10,000 روپے کی رشوت ہے، یہ تو میں کم کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ 10,000 لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں 10 روپے بھی رشوت ستانی چلتی ہے۔ کچہریوں میں چلے جائیں، ریڈر صاحب کو آپ کا مقدمہ ہے، آپ کچھ پیسے دے کے تاریخ جو ہے بڑھوا لیتے ہیں،
کچھ پیسے دے کے، پھر وہ فیور میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارا حساب کتاب ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے یعنی یہ ہم آگ خرید رہے ہیں. مال حرام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے. اور اتنے ہم بے وقوف ہیں کہ بخوشی یہ آگ خریدنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. مال حرام، رشوت ستانی کیا ہے؟ الراشی والمرتشی فی النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. بہرحال یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، من اظلم ممن کذب علی اللہ. کون ہے زیادہ ظالم جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اچھا، ہمارا ایک جھوٹ ذرا آپ دیکھیں، وقت میرے پاس کم ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. ما نزل اللہ من شیء. روز قیامت جب دوزخیوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، ان سے داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے آیا تھا. فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہ. آج جو قرآن کے ساتھ ہم نے سلوک کیا ہوا ہے سامنے کرام، یعنی اس کو بند کر کے کتاب ہدایت کے طور پہ اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. ہاں، کتاب ناظرہ اور کتاب حفظ ہم بنا لیا ہے اسے، اور حسن قرات کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ محض الفاظ کو یعنی اس کی دہراتے رہتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ہم ایک بہت بڑا جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ ما نزل اللہ من شیء. ہمارا ایک قومی رویہ یہ ہے جو ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر کے پھر تم لوگ بہت بڑی گمراہی میں تھے. اچھا، پھر وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، جھٹلا دیا اس نے سچ کو جب وہ آیا اس کے پاس. اب ہمارے پاس سچ موجود ہے. سچ کیا ہے؟ قرآن ہے. سچ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، ان کے فرمودات ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کو ہم نے جھٹلا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہم عملاً منکر ہیں. رسالت کی تو ایک ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ رسول کی اطاعت شروع کر دیں. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع بہ، لیکن وہ خیال ہمارا نہیں ہے. ہم تو بس جب ان کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم لیتے ہیں، بس اتنے حد تک. باقی رسول سے ہمارا کوئی کنیکشن واسطہ تو نہیں ہے. سامنے کرام، یہ ایک بہت خطرناک یعنی وہ ہے طرز عمل ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم. یہ لوگ جو ہیں یہ انکار کرنے والے ہیں. کافر کا اگر ہم اپنی سہولت کے لیے ناشکرے ہیں، للکافرین، یہ ناشکرے لوگ ہیں. کیا جہنم ناشکروں کا ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. ترجمہ سنا دیں. فمن اظلم، کون ہے زیادہ ظالم؟ ممن كذب على الله، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اور وكذب بالصدق اذ جاءه، اور اس نے تکذیب کی سچائی کی جب وہ اس کے پاس آئی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ناشکرے لوگوں کے لیے دوزخ میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين.
Who is more evil than he who lies about God and denies the truth when it has come to him? Is there not in hell room for the ungrateful? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.